7واں باب حضرت عیسیٰ کی گواہی۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک نفیس اور نرم و نازک بستر پر پایا۔ نائمہ بستر پر میرے قریب بیٹھی پریشان نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھیں کھلتے دیکھ کر ایک دم سے اس کے چہرے پر رونق آ گئی۔ اس نے بے اختیار پوچھا، آپ ٹھیک ہیں؟ میں کہاں ہوں؟ میں نے جواب دینے کے بجائے خود ایک سوال کر دیا۔ آپ میرے پاس میرے خیمے میں ہیں۔ صالح آپ کو اس حال میں یہاں لائے تھے کہ آپ بے ہوش تھے۔ وہ خود کہاں ہیں؟ وہ باہر ہیں۔ ٹھہرے، میں انہیں اندر بلاتی ہوں۔ اس کی بات پوری ہونے سے قبل ہی صالح سلام کرتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ تھی۔ میں اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھا اور پوچھا، کیا ہوا تھا؟ تم بے ہوش ہو گئے تھے۔ باخدا میں نے اپنے رب کا یہ روپ پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ خدا کے بارے میں میرے تمام اندازے غلط تھے۔ وہ اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے جتنا میں تصور کر سکتا تھا۔ مجھے اب اپنی زندگی کے ہر اس لمحے پر افسوس ہے جو میں نے خدا کی عظمت کے احساس میں بسر نہیں کیا۔ میری بات سن کر صالح نے کہا، یہ غیب اور حضور کا فرق ہے۔ دنیا میں خدا غیب میں ہوا کرتا تھا۔ آج پہلا موقع تھا کہ خدا نے غیب کا پردہ اٹھا کر انسان کو مخاطب کیا تھا۔ تم نصیب والے ہو کہ تم نے غیب میں رہ کر خدا کی عظمت کو دریافت کر لیا اور خود کو اس کے سامنے بے وقت کر دیا تھا۔ اس لیے آج تم پر اللہ کا خصوصی کرم ہے۔ مگر یہ بے ہوش کیوں ہوئے تھے؟ نائمہ نے گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے پوچھا۔ دراصل یہ تھا کہ ہم عرش کے بائیں طرف مجرموں کے حصے میں کھڑے تھے۔ اسی وقت فرشتوں کے نزول کا شروع ہو گیا اور حساب کتاب کا آغاز ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ غضب کے عالم میں گفتگو شروع کی تھی اور اسی ناراضی کا اصل رخ بائیں ہاتھ والوں کی طرف ہی تھا، اس لیے سب سے زیادہ اس کا اثر اسی بائیں طرف ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات سے کبھی مغلوب نہیں ہوتے، اس لیے اس غضب میں ہونے کے باوجود بھی انہیں احساس تھا کہ اس وقت ان کا ایک محبوب بندہ الٹے ہاتھ کی طرف موجود ہے۔ اس لیے انہوں نے عبداللہ کو بے ہوش کر دیا، اور اگر ایسا نہ کرتے تو عبداللہ کو اس قہر و غضب کا سامنا کرنا پڑتا جو بائیں جانب والوں میں اس وقت ہو رہا تھا۔ صالح کی بات سن کر بے اختیار میری آنکھوں سے اپنے رب کریم کے لیے احسان مندی کے آنسو جاری ہو گئے۔ میں بستر سے اترا اور سجدے میں گر گیا۔ میرے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکلنے لگے، معبود تو نے مجھے کب کب یاد نہیں رکھا؟ ماں کے پیٹ سے آج کے دن تک تیری کسی مصروفیت نے تجھے مجھ سے غافل نہیں کیا، اور میں نے کبھی تیری کریم ہستی کی قدر نہ کی۔ میں نے کبھی تیرے کسی احسان کا شکر ادا نہ کیا۔ میں نے کبھی تیری بندگی کا حق ادا نہ کیا۔ تو پاک ہے، تو بلند ہے، ہر حمد تیرے ہی لیے ہے اور ہر شکر تیرا ہی ہے۔ مجھے معاف کر دے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لے۔ اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا۔ میں دیر تک یہی دعا مانگتا رہا۔ نائمہ نے میری پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر کہا، اب آپ اٹھیے۔ آپ نے تو عمر بھر اللہ کی مرضی اور پسند کی زندگی گزاری ہے، میں آپ کو جانتی ہوں۔ نائمہ کی بات سن کر میں خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم ابھی خدا کے احسانوں اور اس کی عظمت کو نہیں جانتی، ورنہ کبھی یہ الفاظ نہ کہتی۔ عبداللہ ٹھیک کہہ رہا ہے نائمہ، صالح نے میری تائید کرتے ہوئے کہا۔ انسان کا بڑے سے بڑا عمل بھی خدا کی چھوٹی سی چھوٹی عنایت کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ خدا عبداللہ سے زبان چھین لیتا تو یہ ایک لفظ نہیں بول سکتا تھا، ہاتھ چھین لیتا تو لکھ نہیں سکتا تھا۔ ہر نعمت اور ہر توفیق اسی کی تھی۔ انسان کچھ بھی نہیں، سب کچھ خدا ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں نے اس پہلو سے غور نہیں کیا تھا۔ نائمہ نے اعتراف میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اب ہمیں کہاں جانا ہے؟ میں نے صالح سے دریافت کیا، حساب کتاب شروع ہو چکا ہے، تمہیں وہاں پہنچنا ہوگا، لیکن پہلے ایک اچھی خبر سنو۔ وہ کیا ہے؟ جب حساب کتاب شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے امت مسلمہ کے حساب کا فیصلہ کیا ہے، اور جانتے ہو اس عمل میں تمہاری بیٹی لیلا نجات پا گئی۔ کیا؟ میں خوشی اور حیرت کے مارے چلا اٹھا۔ ہاں صالح ٹھیک کہتے ہیں، نائمہ بولی، میں اس سے مل چکی ہوں۔ وہ اپنے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ دوسرے خیمے میں موجود ہے اور وہاں سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور جمشید؟ میں نے صالح سے اپنے بڑے بیٹے کے متعلق پوچھا۔ جواب میں ایک سوگوار خاموشی چھا گئی۔ مجھے اپنے سوال کا جواب مل چکا تھا۔ میں نے کہا، پھر میں واپس حشر کے میدان میں جانا پسند کروں گا، شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ ٹھیک ہے، صالح بولا، اور پھر میرا ہاتھ تھام کر خیمے سے باہر آ گیا۔ خیمے سے باہر آ کر میرا پہلا سوال یہ تھا، میں جمشید کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تم لیلا کے لیے کچھ نہیں کر سکے تو جمشید کے لیے کیا کر سکو گے؟ کیا تم اللہ تعالیٰ کو بتاؤ گے کہ اسے کیا کرنا چاہیے؟
استغفر اللہ، میرا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا، میں نے فوراً جواب دیا، مگر صالح کی بات پر جمشید کو بچانے کا میرا جوش ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دریافت کیا، اچھا یہ بتاؤ میرے بے ہوش ہونے کے بعد حشر کے میدان میں کیا ہوا؟ تم جب ہوش میں تھے تو تمہیں اس وقت بھی پوری طرح معلوم نہیں تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ اسے پوچھنا ہے تو کسی مجرم سے پوچھو۔ ادھر گروہ در گروہ فرشتے نازل ہو رہے تھے اور ادھر مجرموں کی جان پر بن رہی تھی۔ پھر جس وقت سجدے میں جانے کا حکم ہوا تو سارے لوگ سجدے میں تھے، اور یہ بدبخت اس وقت بھی خدا کے سامنے سینہ تانے کھڑے تھے۔ یہ ان کی کمر تختہ ہو جانے کا نتیجہ تھا، ہاں یہ ان کی سزا تھی۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے سوا اور بادشاہ کہاں ہے، اس وقت بھی یہی مجرم سینہ تانے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ کاش تم دیکھ سکتے کہ اس وقت ان مجرموں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ ان کے دل کٹے جا رہے تھے، کلیجے منہ کو آ رہے تھے، آنکھیں خوف اور دہشت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ مجرم بے بسی سے اپنی نگاہیں انگلیاں چبا رہے تھے، مگر مجبور تھے کہ اس وقت بھی ساری کائنات کے بادشاہ کے سامنے سینہ تان کر کھڑے رہیں۔ پھر کیا ہوا؟ ظاہر ہے حساب کتاب تو فردن فردن ہونا تھا، لیکن اس موقع پر مجرموں کے سامنے ان کا انجام بالکل نمایاں کر دیا گیا۔ وہ اس طرح کہ جہنم کا دھانا مکمل طور پر کھول دیا گیا، جس کے بعد میدان حشر کے بائیں حصے کا ماحول انتہائی خوفناک ہو گیا۔ جہنم گویا جوش کے مارے ابلی جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجرموں کو دیکھ کر شدت غضب سے پھٹی جا رہی ہو۔ اس کے دھاڑنے کی آوازیں دور دور تک سنی جا رہی تھیں اور اس کے شعلے بے قابو ہو کر باہر نکلے جا رہے تھے۔ یہ شعلے اتنے بڑے تھے کہ اس سے اٹھنے والی چنگاریاں بڑے بڑے محلات جتنی وسیع و عریض تھیں۔ ان کے بلند ہونے سے آسمان پر گویا زرد اونٹوں کے رقص کا سماں بن گیا تھا۔ نہ پوچھو کہ یہ سب کچھ دیکھ کر لوگوں کی حالت کیا ہو گئی تھی۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اس سے قبل حشر کی جو سختیاں تھیں وہ کچھ بھی نہیں تھیں۔ حساب کتاب کیسے شروع ہوا؟ سب سے پہلے حضرت آدم کو پکارا گیا، جو پوری انسانیت کے باپ اور پہلے نبی تھے۔ انہوں نے عرض کیا، لبیک، میں حاضر ہوں اور تیری خدمت میں حاضر ہوں، اور سب بھلائیاں تیرے دونوں ہاتھوں میں ہیں۔ اپنی اولاد میں سے اہل جہنم کو الگ کر لو۔ حکم ہوا، کتنوں کو الگ کروں؟ انہوں نے دریافت کیا تو فرمایا گیا، ہر 1000 میں سے 999۔ تم اندازہ نہیں کر سکتے عبداللہ، یہ سن کر حشر کے میدان میں کیا کہرام مچ گیا تھا۔ لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی جہنم کا فیصلہ کیوں ہوا؟ میں نے دریافت کیا، یہ فیصلہ نہیں، اس بات کا اظہار تھا کہ میدان حشر میں جو لوگ موجود ہیں، ان میں سے 1000 میں سے ایک ہی اس قابل ہے کہ جنت میں جا سکے۔ اصل میں انسانیت مجموعی طور پر ایمان و اخلاق کے امتحان میں بری طرح فیل ہوئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے عدل کے تحت اصولی طور پر اتنے ہی لوگ جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں۔ مگر جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے کیے جائیں گے، تو اس کی رحمت کا صرف ایک حصہ دنیا میں ظاہر ہوا تھا اور باقی 99 حصے اس نے آج کے دن کے لیے روک رکھے تھے۔ چنانچہ اس کی رحمت کا ظہور ہوا اور اس نے ناکام لوگوں کی جہنم کا فیصلہ سنانے کی بجائے پہلے مرحلے پر ان لوگوں کو بلانے کا فیصلہ کیا جن کے کامیاب ہونے اور نجات پانے کے امکانات سب سے زیادہ تھے، یعنی مجموعی طور پر اچھے لوگ۔ ہاں، ہر امت کے ان لوگوں کو جن کی نجات بس ایک رسمی حساب کتاب کا تقاضا کرتی ہے۔ اس عمل کا آغاز امت مسلمہ سے شروع ہو چکا ہے، پھر دیگر امتوں کا نمبر بھی جلد آ جائے گا، کیونکہ کل انسانی آبادی میں سے ایسے لوگ صرف 1% ہی ہیں۔ باقی لوگوں کا معاملہ وہ بعد میں دیکھیں گے۔ اس کے بعد یہ فائدہ ہوگا کہ اگر حشر کی سختی کسی کے گناہوں کا بدل بن سکتی ہے تو بن جائے گی۔ یہ کہنے کے بعد صالح لمحہ بھر کو رکا اور پھر تعصب سے بولا، ویسے میں دوسرے لوگوں کے زیادہ امکانات نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس کی وجہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کے معاملے میں بہت غیرت مند ہے۔ تم جانتے ہو کہ انسانیت کے ہر دور میں سب سے زیادہ بڑا مسئلہ شرک ہی رہا ہے۔ اسی شرک کی وجہ سے آج سب سے زیادہ لوگ مارے جائیں گے، کیونکہ شرک کی معافی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہاں، کسی کے حالات اور ماحول کا کوئی عذر ہو تو خیر ہے، نہیں تو شرک کرنے والے کسی شخص کے لیے آج نجات کی معمولی سی بھی کوئی امید نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہو۔ میں نے دریافت کیا۔ ہاں، صالح نے جواب دیا، شرک جہنم کی آگ کا شعلہ تھا۔ آج یہ لازماً ہر اس شخص کو جلائے گا جس نے اللہ کے سوا کسی اور کو اس کی ذات، صفات یا حقوق و اختیارات میں شریک ٹھہرایا تھا، غیر اللہ کی عبادت کی تھی، اس سے دعا مانگی تھی، اس کو سجدہ کیا تھا، اس کو خدا کا شریک سمجھا تھا اور صفات و اختیارات الہی میں حصہ دار ٹھہرایا تھا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے چلتے چلتے صالح سے پوچھا، وہ کیا؟
وہ یہ کہ اولین سے آخرین تک مسلمانوں کی تعداد کروڑوں بلکہ اربوں میں تھی، تو پھر لیلہ کا نمبر بالکل ابتدا ہی میں کیسے آ گیا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ شناختی کارڈ دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں؟ میں سمجھا نہیں، تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی غالب ترین اکثریت نے اپنے لیے مسلمان ہونے کی شناخت پسند ہی نہیں کی۔ بیشتر لوگوں کے لیے ان کا اپنا فرقہ، اپنے اکابرین اور اپنا مسلک ہی اصل شناخت بنا رہا۔ چنانچہ آج کے دن جب امت مسلمہ کا حساب کتاب شروع ہوا تو پہلے صرف ان لوگوں کو بلایا گیا جو صدقے دل سے امت مسلمہ کا جب حساب کتاب شروع ہوا تو پہلے صرف ان لوگوں کو بلایا گیا جو صدقے دل کے ساتھ توحید کے ماننے والے اور ہر قسم کی فرقہ واریت سے اوپر اٹھ کر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اپنی نسبت کرنے والے، ہر طرح کی بدعتوں اور انحراف سے اپنے دین کو محفوظ رکھنے والے لوگ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کبھی حق کے معاملے میں اپنے تعصبات اور وابستگیوں کو اہمیت نہیں دی۔ جب کبھی حق سامنے آیا تو انہوں نے کھلے دل سے اسے قبول کیا۔ ایسے لوگوں میں عرش کے سائے تلے کھڑے صالحین بھی شامل تھے، اور وہ لوگ جن کے اچھے اعمال کے ساتھ برے رویے بھی ملے ہوئے تھے، اور اسی بنا پر وہ میدان حشر میں کھڑے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات کریم نے ان کے برے اعمال کو نظر انداز کر دیا اور نیک اعمال کی بنا پر نجات کا پروانہ ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی، اس لیے تمہاری بیٹی لیلہ کا نمبر جلدی آ گیا۔ وہ کم از کم اس معاملے میں بالکل پکی نکلی تھی۔ جو اس کی عملی کمزوریاں تھیں وہ حشر کی سختی جھیلنے کی بنا پر قابل مواخذہ قرار نہیں پائیں، بلکہ رب کریم نے کمال عنایت سے اسے بھی تمہارے ساتھ کر دیا، حالانکہ اس کے عمل تمہارے جیسے نہیں تھے۔ مگر میرا حساب کتاب اور فیصلہ تو ابھی ہوا نہیں۔ تم اس وقت جہاں ہو اس کا مطلب یہی ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے، البتہ اعلان ابھی نہیں ہوا، اور بے فکر رہو، حشر کے دن کے اختتام پر سب سے آخر میں فیصلہ ہوگا۔ ایسا کیوں؟ میں نے دریافت کیا تو صالح نے وضاحت کی، میں نے پہلے تمہیں بتایا تھا کہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن کی نجات کا فیصلہ موت کے وقت ہی ہو جاتا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ صالح نے اپنی بات جاری رکھی، ان میں سے انبیاء اور شہداء وہ لوگ ہیں جن کا اصل کارنامہ عام لوگوں پر دین حق کی شہادت دینا اور توحید و آخرت کی طرف بلانا ہے۔ آج قیامت کے دن ان دونوں گروہوں کے افراد اپنی شہادت کی روادات اللہ کے حضور پیش کریں گے جو انہوں نے دنیا میں لوگوں پر دی تھی۔ اس طرح لوگوں کے پاس یہ عذر نہیں رہ جائے گا کہ حق اور سچائی انہیں معلوم نہیں ہو سکی، کیونکہ یہ انبیاء اور شہداء سچائی کھول کھول کر بیان کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ اس شہادت کی بنیاد پر لوگوں کا احتساب ہوگا اور ان کے ابدی مستقبل کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یہ فیصلے ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ سارے انسان نمٹ جائیں گے، اور آخر میں تمہارے جیسے سارے شہداء کو بلا کر ان کی کامیابی کا اعلان کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر کہیں جا کر لوگوں کو جنت اور جہنم کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ فوراً جنت یا جہنم میں نہیں جائیں گے؟ نہیں، فوراً نہیں جائیں گے، بلکہ ایک ایک شخص کا حساب کتاب ہوگا۔ اگر وہ کامیاب ہوئے تو سیدھے ہاتھ کی طرف عزت و آسائش میں، اور ناکام رہے تو الٹے ہاتھ کی طرف ذلت اور عذاب میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ جب سب لوگوں کا حساب کتاب ہو جائے گا تو پھر لوگ گروہ در گروہ جنت اور جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے، اور سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، اور پھر اہل جنت زبردست استقبال اور سلام و خیر کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ اس وقت حضور حوض کوثر کے پاس ہیں۔ آپ کی امت میں سے جس کسی کا حساب کتاب ہو جاتا ہے اور وہ کامیاب ہوتا ہے تو اسے پہلے حضور کے پاس لایا جاتا ہے، جہاں جام کوثر سے اس کی تواضع ہوتی ہے، جس کے بعد نہ وہ صرف حشر کی ساری سختی اور پیاس بھول جاتا ہے بلکہ آئندہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوتا۔ ویسے تمہیں جام کوثر یاد ہوگا، کیوں نہیں؟ میں نے جواب دیا۔ صالح کی بات سن کر میرے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ میں نے صالح سے کہا، کیوں نہ ہم پہلے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائیں؟ ابھی میری زبان سے جملہ نکلا ہی تھا کہ ایک صدا بلند ہوئی، امت محمدیہ کے کامیاب لوگوں کا حساب مکمل ہو گیا ہے، اب امت عیسوی کا حساب شروع ہوگا۔ عیسیٰ ابن مریم مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول اور نبی، اسرائیل کے آخری پیغمبر، پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے صالح کو دیکھا تو اس نے کہا، اب حضرت عیسیٰ اپنی قوم پر گواہی دیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں اپنی تعلیمات کا خلاصہ پیش کریں گے، یہ اپنی قوم کے مجرمین کے خلاف ان کی شہادت ہوگی اور صحیح عقیدے اور عمل والوں کے حق میں ایک نوعیت کی شفاعت بن جائے گی۔ اس کے بعد ان کی امت میں سے جن لوگوں کے عقیدے بالکل
اس تعلیم کے مطابق ہوں گے، ان کی غلطیاں اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دیں گے اور سرسری حساب کتاب کے بعد وہ سب کامیاب قرار پائیں گے۔ کیا یہی کچھ مسلمانوں کے معاملے میں ہوا تھا؟ ہاں، سب سے پہلے نبی آخر الزماں کو بلایا گیا تھا اور انہوں نے گواہی دی تھی۔ یہ گواہی آپ کا انکار کرنے اور آپ کی نافرمانی کرنے والوں کے خلاف ایک شہادت بن گئی۔ کاش تم وہ منظر دیکھ لیتے جب ان میں سے ہر ایک شخص کی خواہش پوری ہو گئی تھی کہ زمین پھٹے اور اس میں سے ماں جائے۔ البتہ یہ شہادت لیلا جیسے لوگوں کے حق میں شفاعت بن گئی۔ نجات کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان کا ایمان اور عمل مجموعی طور پر حضور کی شہادت کے مطابق تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی امت مسلمہ کے صرف ان لوگوں کو نجات ملی ہے جن کا عقیدہ و عمل حضور کی تعلیمات کے مطابق تھا۔ ہاں، ان کی غلطیاں نظر انداز کر دی گئیں اور یہی دیگر انبیاء کی امتوں کے ساتھ ہوگا۔ انبیاء کی امتوں کے ان لوگوں کو نجات مل جائے گی جن کا عقیدہ و عمل مجموعی طور پر اپنے نبی کی تعلیمات کے مطابق تھا۔ اس کے بعد میدان حشر میں صرف مجرم اور نافرمان ہی فیصلے کے منتظر رہ جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد عمومی حساب کتاب شروع ہوگا۔ عمومی حساب کتاب؟ میں نے سوالیہ انداز میں پوچھا تو صالح نے کہا، تمام امتوں کے حساب کتاب کا پہلا مرحلہ وہ ہے جس میں صالحین کی کامیابی کا اعلان ہو رہا ہے اور لیلا جیسے لوگوں کو رسمی حساب کتاب کے بعد فارغ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد عمومی حساب کتاب شروع ہوگا جس میں اعمال کی پوری جانچ پڑتال کے بعد فیصلہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ نتیجے میں سارے مجرمین صدمے آ جائیں گے۔ البتہ اہل ایمان میں سے بہت سے لوگ اپنے گناہوں کے باوجود اللہ کی رحمت کی بنا پر نجات پائیں گے اور ان کی میزان کا دایاں پلڑا بھاری ہو جائے گا اور ان کا میدان حشر میں خوار و خراب ہونا ان کی معافی کا بہانہ بن جائے گا۔ اس کو عمومی حساب کتاب کہہ رہا ہوں۔ البتہ کچھ لوگ ہوں گے جن کو آخری وقت تک کے لیے روک لیا جائے گا اور حساب کتاب کے لیے انہیں بلایا جائے گا۔ یہ وہ مومن ہوں گے جن پر گناہوں کا بوجھ بہت زیادہ ہوگا۔ ان لوگوں کے لیے انتظار کا یہ انتہائی طویل وقت ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں سال تک چلتا چلا جائے گا جس میں انہیں بدترین سختیاں، مصیبت اور پریشانی جھیلنا ہوگی۔ پھر کہیں جا کر ان کی نجات کا کوئی امکان پیدا ہوگا۔ وہ امکان کیا ہوگا؟ وہ امکان اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا ظہور ہے کہ وہ اپنے عدل کے مطابق لوگوں کو مکمل سزا دینے کی بجائے حشر کی سزا کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا اور اس کے بعد ان کی معافی کا سبب اپنے نبیوں اور خاص کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس درخواست کو بنا دے گا کہ ان کو حساب کتاب کر ہی دیا جائے۔ مگر حشر کی اتنی تکلیف اٹھانا اور پھر نجات پانا کوئی اچھا طریقہ نہیں ہوا۔ میں نے تعصب بھرے لہجے میں کہا تو صالح نے جواب دیا، اچھا طریقہ بتانے ہی تو انبیاء کرام آئے تھے کہ ایمان لاؤ، عمل صالح کرو اور کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لو۔ نجات کا سب سے سادہ اور آسان نسخہ یہی تھا، مگر نبیوں کی بات کسی نے نہیں سنی اور اس کا نتیجہ آج بھگت لیا۔ میں نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ تو بڑی خرابی اور خواری کے بعد معافی ہوئی۔ میں نے لیلا کی پریشانی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جب ابتدا ہی میں نجات پا گئی تو ان لوگوں کا کیا ہوگا جو آخر تک انتظار کرتے رہیں گے اور حشر کی سختیاں اور مصائب برداشت کرتے رہیں گے۔ میرے بھائی، تم نے لیلا کو جن حالات میں دیکھا تھا وہ تو بہت اچھے تھے، لیکن اب میدان حشر کا ماحول بہت بھیانک ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جہنم کا دھانا مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے، جس کے بعد صرف حشر کی گرمی ہی نہیں بلکہ جہنم کا نظارہ اور اس میں جانے کا امکان بھی لوگوں کو مارے ڈال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غضب مجرموں پر بھڑک رہا ہے۔ لوگ اپنے سامنے تباہی اور رسوائی کے دروازے کھلے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب اتنا ہولناک ہے کہ انسان کی برداشت سے باہر ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس لیے اس وقت تم اہل محشر کے خوف، ان کی ذہنی اور جسمانی عذاب اور نفسیاتی اذیت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں نے دل میں سوچا تھا کہ کیا یہ وہی طریقہ تھا جس کے ذریعے سے لوگ نجات کی آس لگائے بیٹھے تھے؟ کاش لوگ دنیا ہی میں سمجھ لیتے کہ نجات کا انحصار ایمان اور عمل صالح پر ہوگا۔ حضور نے ساری عمر اسی کی دعوت دی تھی، مگر لوگوں کو خوش فہمیوں کو کیا کیا جائے؟ حضور کی اصل دعوت کو انہوں نے پیچھے پھینک دیا اور اپنے گمانوں کی جھوٹی دنیا آباد کر لی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ کچھ بھی نہ بھی کریں گے شفاعت انہیں بخشوا دے گی، مگر آج یہ بالکل واضح ہو چکا تھا کہ نجات ایمان اور عمل صالح پر ہوگی۔ ہر وہ بڑا گناہ جس کی توبہ نہیں کی، اس کی سزا حشر کی سختی اور جہنم کے بھیانک سائے تلے بھگتنا ہوگی۔ اے کاش کے لوگوں کو یہ بات آج سمجھ آنے کی بجائے دنیا میں ہی سمجھ آ جاتی تو ان کی ساری زندگی توبہ کرتے گزرتی۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ صالح نے مجھے دیکھ کر کہا، میرا خیال ہے کہ حوض کوثر پر جانے سے قبل حضرت عیسیٰ کی گواہی کا منظر دیکھ لیتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلیں گے۔ پھر ایک دفعہ ہم میدان حشر میں آ چکے تھے، مگر اس دفعہ ہم عرش الہی کے دائیں طرف کھڑے تھے۔ عرش الہی کی تجلیات سے زمین و آسمان منور تھے۔ کامیاب لوگوں کے لیے یہ تجلیات مسرت و شادمانی کا پیام تھیں، جبکہ مجرموں اور پر قہر بن کر نازل ہو رہی تھیں۔ عرش الہی کے چاروں طرف فرشتے ہاتھ باندھے حلقہ در حلقہ کھڑے تھے۔ سب سے پہلے حاملین عرش تھے اور ان کے بعد حد درجہ دیگر فرشتے۔
ان فرشتوں کی زبان پر حمد، تسبیح اور تکبیر و ثنا کے کلمات تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے تھے، جبکہ اول سے آخر تک سارے عیسائیوں کو میدان حشر میں موجود فرشتوں نے دھکیل کر عرش کے قریب کر دیا تھا۔ ارشاد ہوا، عیسیٰ ابن مریم قریب آؤ۔ فرشتوں نے سیدنا عیسیٰ کے لیے راستہ چھوڑ دیا اور وہ چلتے ہوئے عرش الہی کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور گردن جھکی ہوئی تھی۔ ارشاد ہوا، عیسیٰ تم نے اپنی قوم کو میرا پیغام پہنچا دیا تھا، تمہیں کیا جواب ملا؟ مالک مجھے کچھ علم نہیں، غیب کا علم تو صرف تجھے ہے۔ اس بات کا حقیقت کا بیان تھی کہ حضرت عیسیٰ کو معلوم تھا کہ ان کی امت نے ان کے بعد حضرت عیسیٰ کو معلوم نہ تھا کہ ان کی امت نے ان کے بعد دنیا میں کیا کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ کے اس جواب پر میدان حشر میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ لمحے بعد آسمان پر ایک دھماکہ ہوا، تمام نظریں آسمان کی طرف بلند ہو گئیں۔ آسمان پر ایک فلم سی چلنے لگی۔ اس فلم میں عیسائی حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے مجسموں کے سامنے سر ٹیک رہے تھے، بازاروں میں صلیب پکڑے لوگ جلوس نکال رہے تھے، گرجوں میں مسیح و مریم کی پرستش ہو رہی تھی، مسیح کو مشکل کشا سمجھ کر ان سے مدد مانگی جا رہی تھی، ان کی تعریف کے نغمے گائے جا رہے تھے، پادری تقریروں میں انہیں خدا کا بیٹا ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ میں یہ مناظر دیکھتا ہوا سوچ رہا تھا کہ عیسائیوں نے انسانی تاریخ کے سب سے بڑے شرک کو جنم دیا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو توحید ہی کی دعوت دے کر بھیجا تھا۔ ان کے زمانے میں یہودیوں نے شریعت موسوی میں طرح طرح کی موشگافیاں کر کے اس پر عمل کو بہت مشکل بنا دیا تھا۔ ان لوگوں نے خدا اور بندے کے ایمان اور محبت آمیز تعلق کو ایک بے روح قانونی تعلق میں بدل دیا تھا۔ چنانچہ وہ چند ظاہری اور معمولی اعمال پر تو خوب زور دیتے، مگر ایمان و عمل صالح سے متعلق تمام اخلاقی احکام کے معاملے میں ان پر غفلت طاری تھی۔ ایسے میں ان کی طرف سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ آپ نے بڑی شدت سے اپنی بنی اسرائیل کی ظاہر پرستی اور اخلاقی دیوالیے پن پر تنقید کی۔ اپنے زمانے کے مذہبی لوگوں پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا، اے ریاکار، تم پر افسوس کہ تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھے ہو اور دکھاوے کے لیے نمازوں کو طول دیتے ہو، تمہیں زیادہ سزا ہوگی۔ اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرہ یعنی اشرا پیداوار کی زکوٰۃ دیتے ہو، تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے، وہ بھی نہ چھوڑتے۔ اے اندھے راہ بتانے والے، جو مچھر کو تو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو۔ اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو، مگر وہ اندر لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہیں۔ اے اندھے فریسی، پہلے پیالی اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائیں۔ اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ تم سفیدی بھری ہوئی قبر کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرف سے نجاست سے بھری ہیں۔ اس طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو، مگر باطن میں بے دینی اور ریاکاری سے بھرے ہو۔ آپ کی اس تنقید پر یہودی آپ کے سخت دشمن ہو گئے اور یہاں تک کہ وہ آپ کے قتل پر آمادہ ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے مکر سے بچا کر اپنی طرف اٹھا لیا۔ بدقسمتی سے مسیح کے بعد سینٹ پال نامی آپ کے ایک کٹر یہودی دشمن نے آپ کی پیروی کا لبادہ پہن کر آپ کی پوری تعلیمات کو مسخ کر کے رکھ دیا۔ ایک طرف اس نے اعلان کیا کہ شریعت کی پابندی صرف یہودیوں کے لیے ضروری ہے، دیگر لوگوں کے لیے نہیں۔ دوسری طرف اس نے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کو الوہیت کے مقام پر فائز کر دیا۔ چنانچہ آہستہ آہستہ عیسائیت دنیا کا سب سے بڑا مشرکانہ مذہب بن گیا۔ عیسائی مسیح کو خدا کا بیٹا سمجھتے، مشکل کشا سمجھ کر ہر مصیبت میں ان کا نام لیتے، مگر یہ ایک جھوٹ تھا جس کا جھوٹ ہونا آج بالکل کھل گیا ہے۔ میں یہ سب سوچ رہا تھا کہ میدان حشر میں عیسائیوں کے رونے کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ عیسائیوں کو اپنے کرتوت صاف نظر آ گئے تھے اور ان کا بھیانک انجام جہنم کی شکل میں مکولے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ ایک دم مسیحی چلانے لگے، خداوند ہم نے مسیح کی تعلیمات پر عمل کیا تھا، تو نے اپنے مسیح کو ہماری طرف بھیجا، اس نے ہمیں بتایا کہ وہ تیرا بیٹا ہے جسے تو نے ہماری نجات کے لیے بھیجا ہے۔ ایک تیز ڈھانٹ فضا میں بلند ہوئی اور سب لوگ ٹھٹک کر خاموش ہو گئے۔ مسیح سے پوچھا گیا، عیسیٰ کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو اپنا معبود بنا لو؟ اگرچہ یہ ایک سادہ سا سوال تھا، مگر سنتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ان کے پاؤں کے لیے ان کا بوجھ اٹھانا مشکل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عیسیٰ تم میرے محبوب پیغمبر ہو، میرے پیغمبر میرے حضور، ڈرو نہیں، اطمینان سے میری بات کا جواب دو۔ اس جملے کے ساتھ ہی دو فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب آئے اور انہیں سہارا دے کر ایک نشست پر بٹھا دیا۔ یہ منظر انتہائی عبرتناک تھا۔ سیدنا عیسیٰ
خدا کے ایک انتہائی عزیز اور محبوب پیغمبر تھے، مگر بدقسمتی سے وہی انسانی تاریخ کی ایک ایسی ہستی بن گئے جنہیں سب سے بڑے پیمانے پر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لا کھڑا کیا گیا۔ ان سے دعا و مناجات کی جاتی، ان کی حمد و تعریف کی جاتی، ان کی عبادت و پرستش کی جاتی، مگر آج اللہ تعالیٰ کے ایک سوال پر ان کی جو حالت ہو گئی تھی وہ ان کو خدا کے سمجھنے والوں کو خون کے آنسو رلانے کے لیے بہت تھی۔ آج سب نے جان لیا تھا کہ خدا کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ کیا ایک ایک کر کے خدا کے ایسے ہی دیگر صالح بندے آئیں گے جنہیں دنیا میں لوگ ایسے ناموں اور صفات سے پکارتے تھے جو صرف خدا کو زیب دیتی ہیں، مگر آج ان میں سے ہر شخص انکار کر دے گا کہ ہم نے لوگوں سے اس نوعیت کی کوئی بات نہیں کہی تھی۔ ہر ایک کا یہ حال ہوگا کہ مسیح کی طرح کسی میں بھی خدا کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوگی۔ کاش ان کے نام پر دھوکہ کھانے والے لوگ خدا کی یہ عظمت پہلے ہی دریافت کر لیتے۔ کاش لوگ انسانوں کو خدا کے مقابلے میں نہ لے کر آتے۔ اس دوران میں حضرت عیسیٰ پر سے خشیت الہی کا غلبہ کچھ کم ہوا تو وہ کرسی سے کھڑے ہوئے اور عرض کیے، آقا تو مالک ہے، تو پاک ہے، میرے لیے کیسے روا تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو اسے جانتا ہوتا۔ میں نے تو ان سے وہی بات کہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں موجود رہا۔ پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران رہا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج صرف سچائی اپنے اختیار کرنے والے سچے لوگوں کو فائدہ دے سکے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ کو رخصت کر دیا گیا اور فرشتوں کو حکم ہوا، عیسیٰ کی امت میں سے جس کسی کا علم اور عمل عیسیٰ کے پیغام کے مطابق ہے اسے ہمارے حضور پیش کیا جائے۔